وضو کے بعد سورۃ قدر پڑھنے کے فضائل۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورۃ قدر پڑھے تو وہ صدیق میں سے ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا، نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی فرماتے ہیں کہ وضو سے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں، اس وقت یہ تصور کیجیے کہ تمام ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے اور وہ تو بظاہر تر یعنی پاک ہو چکے، مگر دل کو پاک کیے بغیر الہی عز و جل میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے، امادہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر بار کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رنگ روگن کرتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی کرنے کی کوئی توجہ نہیں دیتا۔ چنانچہ جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو ناراض ہوگا یا راضی، یہ ہر ذی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض۔ چہرہ دھونا، یعنی چہرے کا لمبائی میں پیشانی جہاں سے بال عموماً اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور چڑھائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک 1 مرتبہ دھونا۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یعنی دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت اس طرح دھونا کہ انگلیوں کے ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی ہاتھ تر کر کے سر کے چوتھائی بالوں پر مسح کرنا۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یعنی دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت اس طرح دھونا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ مدنی پھول، ان 4 فرضوں میں سے اگر ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہ ہوگا، اور جب وضو نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دھونے کی تعریف۔ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں، صرف بھیگ جائیں، یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رحمت للعالمین کے 13 حروف کی نسبت سے وضو کی 13 سنتیں۔ وضو کا طریقہ۔ حنفی میں بعض سنتوں اور مستحبات کا بیان ہو چکا ہے، اور اس کی مزید وضاحت ملاحظہ کیجیے کہ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گی فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ دونوں ہاتھ پونچھیں تک 3 بار دھونا، 3 بار مسواک کرنا، 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر کا ایک بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، فرائض اور ترتیب قائم کرنا، فرض اور اعضاء
میں پہلے منہ پھر ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا اور پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے دوسرا عضو دھو لینا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔